وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ درس کے اندر ہم نے دو چیزیں پڑھی تھیں، ایک تو جلسے استراحت اور دوسرے تشہد الاول. جلسے استراحت اور تشہد اول. تو بتا سکتے ہیں جلسے استراحت کسے کہتے ہیں نماز میں؟ جلسے استراحت کسے کہتے ہیں نماز میں اور یہ کب ہوتا ہے؟ دو رکعتوں کے بیچ میں جو پڑھتے ہیں اٹھنے سے پہلے، یعنی پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کھڑے ہونا، بیٹھتے ہوئے کھڑے ہونا. تو اسی بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسے استراحت. جلسے استراحت کہتے ہیں کہ انسان پہلی رکعت سے فارغ ہوا دونوں سجدوں کے بعد اٹھ رہا ہے دوسری رکعت کے لیے، یا تیسری رکعت سے فارغ ہو کر اٹھ رہا ہے چوتھی رکعت کے لیے. تو بیٹھتے ہوئے اٹھنا یہ سنت. بیٹھتے ہوئے بجائے کہ سیدھے کھڑا ہو جائے بلکہ بیٹھتے ہوئے اٹھے، یہ سنت ہے. اور اسی بیٹھنے کو جلسے استراحت کہتے ہیں. اب جلسے استراحت میں جب اٹھیں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ ہاتھ کہاں رہیں گے؟ دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتے ہوئے کھڑے ہوں. دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیکتے ہوئے پھر دوسری یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں. تو پہلی رکعت سے کھڑے ہوتے ہوئے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو بیٹھتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، اور یہ جلسہ بہت طویل نہیں ہوتا. بہت طویل جلسہ یہ نہیں ہے، مختصر جلسہ. یہ مختصر جو ہے جلسہ ہے، بیٹھتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے. بیٹھتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے. اور دوسری چیز یہ خیال رکھنا ہے کہ اٹھتے ہوئے زمین پر دونوں ہاتھوں کو ٹیکتے ہوئے کھڑے. تو اس جلسے کا نام ہے جلسے استراحت. دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی تشہد. تشہد جو ہے یعنی قاعدہ اولا. یہ تو قاعدہ ہے اور ایک ہے تشہد. قاعدہ کے معنی بیٹھنے کے، اور تشہد کے معنی اتحیات پڑھنا. تشہد کیا معنی ہے؟ اتحیات کا پڑھنا. اور قاعدہ کے مطلب ہے بیٹھنا. تو دو قاعدے ہیں نماز میں، قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ یا ثانیہ. مطلب یہ ہے اگر دو رکعت کی نماز ہے تو ایک ہی قاعدہ ہوگا، ایک رکعت کی نماز ہے تو ایک ہی قاعدہ ہے. ایک رکعت کی نماز میں اور دو رکعت کی نماز میں قاعدہ ایک ہی ہے. چاہے اولا سمجھیں چاہے ایک ہی قاعدہ ہے. لیکن 3 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں، جیسے ظہر اور عصر عشاء یہ 4 رکعت والی نماز ہے، مغرب یہ 3 رکعت والی نماز، فجر یہ 2 رکعت والی نماز. تو فجر میں ایک ہی قاعدہ ہے. یہ طرح وتر ایک رکعت اگر انسان پڑھتا ہے تو ایک ہی قاعدہ ہے. لیکن مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، وہاں 2 قاعدے. 2 رکعت پڑھ کے قاعدہ کریں گے، پھر 3 رکعت پڑھ کر کے تیسری رکعت پڑھ کے دوسرا قاعدہ ہوگا. اسی طریقے ظہر عصر عشاء ان تینوں میں 2 قاعدے ہیں. ایک قاعدہ اولا 2 رکعت کے بعد، اور ایک قاعدہ اخیرہ یعنی 4 رکعت یا 3 رکعت کے بعد نماز کے فارغ رکعتوں سے فارغ ہو کر. تو اس کو قاعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، اور تشہد کہتے ہیں اتحیات کو پڑھنے کو. تو پہلا قاعدہ اور پہلا تشہد جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب ہے. واجب ہے، رکن نہیں ہے. رکن نہیں ہے. اگر یہ چھوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ سجدہ سو لگے. قاعدہ چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سو، اور تشہد چھوٹ جائے تب بھی سجدہ سو ہوگا. ایک انسان ہوتا بیٹھا تو لیکن تشہد نہیں پڑھا اس نے،
तशहुद अव्वल जो है पढ़ा ही नहीं, बैठा रह गया और बैठे हुए खड़ा हो गया तो उसको सजदे सौ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आखिरी कायदा छूटा है, आखिरी तशहुद छोड़ दिया है, तो फिर सजदे सौ से बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो रुकन है। आखिरी कायदा और आखिरी तशहुद जो है ये अरकानी सलात में से हैं, लिहाजा वहाँ जो है सिर्फ जो है सजदे सौ से बात नहीं पूरी होगी, बल्कि इंसान को वो कायदा करना होगा और सजदे सौ करना। दो चीज़ें लाजिम, यानी रुकन छूट जाए तो दो चीज़ें लाजिम आती हैं, एक तो उस रुकन का इयादा और दूसरे सजदे सौ। और अगर वाजिब छूट जाए तो सिर्फ सजदे सौ से बात पूरी हो जाएगी। बात समझ आई ना? तो पहले तशहुद के बारे में हमने पढ़ा था, तशहुद अव्वल के बारे में, और उसमें जो है बैठने की कैफियत हमने पढ़ी थी कि कैसे बैठेंगे। तशहुद अव्वल में, पहले तशहुद में, पहले कायदे में बैठने की कैफियत क्या होगी, पैरों की कैफियत कैसे होगी, दायां पैर की कैफियत क्या होगी, बाएं पैर की कैफियत कैसे होगी। दायां पैर खड़ा और बाएं पैर पे बैठा। बाएं पैर को बिछाकर कदम, बाएं कदम को बिछाकर उस पर बैठ जाएंगे और दाएं कदम को खड़ा खड़ा करेंगे, उंगलियों को किबला रुख कर। दायां कदम जो होगा वो खड़ा होगा, उंगलियां किबला रुख होंगी और बायां कदम बिछा के उस पर बैठेंगे। बायां कदम को बिछा कर उसी पर बैठ जाएंगे और दायां कदम जो है खड़ा करके उंगलियां किबला रुख करेंगे। ये कैफियत है जो है पहले कायदे की। और जो है इसमें जो है हाथों की कैफियत क्या होगी, हाथों की कैफियत क्या होगी, कहाँ रखेंगे हाथ को? दाएं दाएं हथेली दाएं रान पर, बाएं हथेली बाएं बाएं रान, घुटनों के साथ, घुटनों के पास, यानी कि यहाँ घुटने और रान का जो हिस्सा है उसी पर हाथ रखेंगे। बाएं हथेली को क्या करेंगे, उंगलियों को थोड़ा सा घुटने पर लटका के जो है खुली हुई उंगलियाँ खुली हुई होंगी और इसको थोड़ा सा ऐसे लटका। और दाएं हथेली की क्या कैफियत होगी, हाँ हाँ, तिरपन की गिरह बनाएंगे, तिरपन की गिरह बना करके रखेंगे। ये दो उंगलियां बंद कर लेंगे, इन दोनों उंगलियों का हल्का बना लेंगे और ये उंगली खड़ी रखेंगे। जो है ये कैफियत होगी दाएं हथेली की, जो है तिरपन की गिरह। तशहुद में चाहे तशहुद अव्वल हो चाहे तशहुद अखीर हो, हाथों की यही कैफियत, हाथों के रखने की कैफियत यही हो। तो इन दोनों को बंद कर लेंगे, दो उंगलियों को, और दरमियान वाली उंगली और अंगूठे को हल्का बना लेंगे और इस उंगली को बढ़ा, या तीनों को बंद करके इसको इसके साथ लगाकर इसको खड़ी रखेंगे। ये कैफियत हमने पढ़ी थी। और तशहुद में कितना पढ़ेंगे, हाँ तशहुद में कितने तशहुद पढ़ें, तशहुद कहाँ तक पढ़ेंगे, हाँ दरूद भी पढ़ सकते हैं और ईमान। हाँ दरूद मुस्तहब। तशहुद, पूरी तशहुद जो है अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद दरूद इब्राहिमी जो है उसको भी तशहुद अव्वल में पढ़ना ये मुस्तहब है, पढ़ना मुस्तहब है। तो दरूद भी पढ़ेंगे। जितना हम पढ़े थे गुज़िश्ता दर्स के अंदर। और अस्सलामु अलैका, तशहुद में जो कलिमा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इस सिलसिले में हमने पढ़ा था कि बाद सहाबा जैसे अब्दुल्लाह बिन मसूद, उम्मुल मोमिनीन आयशा वगैरह से आता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहने के बजाय अस्सलामु अलन नबी, अस्सलामु अलन नबी पढ़ना शुरू कर दिया था। आपकी वफ़ात के बाद ये सहाबा जो है अस्सलामु अलन नबी पढ़ते थे।
हाँ, हम कहते हैं कि बेहतर वही है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पढ़ा जाता, जो कलिमात आपने सिखाए थे वही पढ़ना बेहतर है। बेहतर वही है, बेहतर वही है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलिमात सिखाए थे जो है उसी को पढ़ना चाहिए, बेहतर वही। लेकिन अगर कोई सहाबा के इस असर पर अमल करना चाहता है, अस्सलामु अला नबी कहता है, तो हम नहीं कहेंगे उसकी नमाज नहीं हुई, नमाज उसकी हो गई। अब यहाँ पर मसला था शहादत की उंगली को तशहुद में उठाने का और उसको इशारा करना और हरकत देने का मसला, समझे? दो मसले, एक तो इसको उठाना, इशारा करना इसको, और इसको हरकत देना, ये मसला था। तो तशहुद की उंगली आमतौर से हमारे यहाँ राइज है, वो है कि अशहदु अल्लाह पर उठाओ, इल्लल्लाह पे गिरा दो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमतौर से अमल जो है इसी पर है, लेकिन ये अमल सही नहीं, इसी कोई दलील किताब व सुन्नत में नहीं, इसी कोई दलील किताब व सुन्नत में नहीं है कि अल्लाह पर उठाओ और इल्लल्लाह पर गिरा दो, इसी कोई दलील नहीं है, न सही न ज़ईफ़, कोई दलील इसकी नहीं है। बल्कि उठाना और हरकत देना पूरे तशहुद में अव्वल से आखिर तक होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं मुसन्निफ़ कि तशहुद में उंगली का उठाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बाबरकत और अज़मत वाली सुन्नत है। इसका सबूत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से मुलाहज़ा फरमाएं। यहाँ हदीस को पेश किया है, जिस हदीस के जिनके अंदर ये जो है उंगली के इशारे का और फिर उसको हरकत देने का जिक्र है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के क़ादा में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते और अपनी दाहिनी उंगली जो अंगूठे के नज़दीक है उठा लेते। अंगूठे के नज़दीक जो है यानी शहादत की उंगली उठा लेते और इसके साथ दुआ मांगते, इसके साथ दुआ मांगते। इस उंगली से आप दुआ करते, जहाँ जुबान से दुआ करते थे वहीं इस उंगली से दुआ करते थे। क्या मतलब दुआ करने के? यानी दुआया कलिमात पर इसको हरकत देते थे। इससे दुआ करने का मतलब कि दुआया कलिमात जो आते थे तशहुद में उस पर इस उंगली को हरकत देते थे। ये रवायत जो है कहाँ की है? ये रवायत अबू दाऊद की है, जो है अबू दाऊद हदीस नंबर 1481। इसी तरह ये तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की रवायत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में तशहुद पढ़ने बैठते तो अपना दायां हाथ दाएं और बायां हाथ बाएं रान पर रखते। तो वहाँ घुटनों का जिक्र है या रान का जिक्र है? पहली रवायत में घुटनों का जिक्र है और दूसरी रवायत में रान का जिक्र है। ये दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि रखने की जगह ये रान और घुटने के पास होती थी। तो किसी ने रान को जिक्र किया और किसी ने घुटने का जिक्र किया। और शहादत की उंगली के साथ इशारा करते, शहादत की उंगली के साथ इशारा करते और अपना अंगूठा अपने दरमियानी उंगली पर रखते, दरमियानी उंगली पर रखते अंगूठा और इससे जो है इशारा करते, शहादत की उंगली से इशारा करते। तो इस हदीस के अंदर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जो कैफियत बयान कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत की उंगली से इशारा करते थे और अंगूठे को दरमियान वाली उंगली से जो है के ऊपर रखते थे। तो दोनों को ये हल्का बना लेंगे, दोनों को, इन दोनों उंगलियों का, और इसको खड़ा कर लेंगे। ये रवायत जो है सही मुस्लिम की, ये रवायत
صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 579۔ تیسری روایت پیش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے تمام انگلیوں کو بند کر لیتے، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو قبلہ رخ کر کے اس کے ساتھ اشارہ کر، تمام انگلیوں کو بند کر لیتے۔ میں بتایا یہ بند، تمام انگلیاں بند ہو گئی اور اس سے اشارہ، یہ بھی کیفیت، یہ بھی تمام انگلیوں کو بند کر لیتے اور اس سے اشارہ کرتے، تو یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 580۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ میں بیٹھے، دو انگلیوں کو بند کیا، دو انگلیوں کو بند کیا، یعنی انگوٹھے اور درمیان کی بڑی انگلی سے حلقہ بنایا جیسے اسے پہلے والی روایت میں گزرا ہے، اور انگشت شہادت یعنی کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا، انگشت شہادت کلمے کی شہادت کی انگلی، شہادت اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں اور اس کو شہادت کی انگلی بھی کہا جاتا ہے۔ سبابہ، سبابہ کے معنی گالی دینے والے، سبابہ کے معنی گالی دینے والے، جو عورتیں جو ہے لان تان کرتی ہیں یا لوگ جھگڑا وغیرہ کرتے ہیں تو یہ انگلی اٹھتی ہے، سمجھے، اسی لیے اس کو سبابہ کہا جاتا ہے، اس کا نام ہی سبابہ پڑ گیا، اسی لیے شہادت کی انگلی۔ تو یہاں وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ جو کیفیت یہاں بیان کر رہے ہیں کہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر قعدہ اولیٰ میں جب بیٹھتے، دوسری رکعت کے سجدے سے اٹھ کر جب قعدہ اولیٰ میں بیٹھتے تو دو انگلیوں کو بند، دو انگلیوں کو بند، دو انگلیوں سے مراد خنصر اور بنصر، خنصر اور بنصر ان دونوں کو بند کر لیتے جو ہے، اور انگشت شہادت کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے، اس سے اشارہ کرتے، اور ان دونوں کا اس سے پہلے حلقے کا ذکر آ چکا ہے، ان دونوں کو حلقہ بنا دیا۔ یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے، 726 نمبر کی روایت، اور اس ابن حبان اور ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے تھے، اسے ہلاتے، کانا یحرک، ابو داؤد کی روایت ہے، کانا یحرک یشیر بالسبابہ، کان یحرک، کہ آپ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اس کو حرکت دیتے، کانا یحرکھا، اس کو حرکت دیتے رہتے۔ یہ روایت جو ہے نسائی کی ہے، یہ روایت جو ہے نسائی کی وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ ابو داؤد میں بھی یہ روایت جو ہے ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انگلی اٹھائی اور اسے ہلاتے تھے، تو اس کو انگلی کو حرکت دیتے رہنا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے پر انگلی اٹھانا اور کہنے کے بعد رکھ دینا کسی روایت سے ثابت نہیں، صرف لا الہ الا اللہ پر اٹھانا اور رکھنا یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ شہادت، اور یہ چیز اور یہاں خیال رہے کہ تشہد میں شہادت کی انگلی میں تھوڑا سا خم ہونا چاہیے، بالکل ایسے کھڑا نہیں بلکہ ایسے جھکا ہوا تھا، شہادت کی انگلی جو ہے تھوڑا سا خم رکھنا چاہیے، جیسا کہ جو ہے یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے، ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے کہ تھوڑا سے انگلی جو ہے خم رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کیفیت ہے تشہد میں بیٹھنے کے وقت ہاتھ کی، کہ دایاں ہاتھ کیسے رہے گا اور انگلی کو کیسے اٹھائیں گے، اور یہ انگلی جو ہے کہ یہ اشارہ، یہ انگلی شیطان کے لیے بڑا تکلیف دے، اس اشارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس اشارے سے، لیکن یہاں بہت سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے بھی حادثات ہیں کہ انگلیاں کاٹ دی گئی، اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے انگلیاں کاٹ دی گئی ہیں لوگوں کی، کہ کیوں اٹھایا انگلی کی؟ صحیح واقعہ، افغانستان کا صحیح واقعہ ہے، ایک شخص نے انگلی اٹھائی تو اس کا ہاتھ لوگوں نے انگلی کاٹ دیا، کیوں اٹھایا تم نے؟ یہ جہالت ہے، سنت سے ناواقفیت کی جو ہے یہ دلیل ہے۔ تو یہ شیطان کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، اس لیے اس سنت پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔
قاعدے تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں، پھر اللہ اکبر کہتے اٹھیں، تشہد سے فارغ ہو کر تشہد پڑھ لیا قاعدے اولیٰ میں، اس کے بعد جب کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، کیونکہ نماز میں ہر خفض و رفع پر اٹھتے بیٹھتے، ہر اٹھتے بیٹھتے تکبیر کا اہتمام کرنا، نماز میں ہر اٹھتے بیٹھتے وقت جو ہے تکبیر کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہاں بھی جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے قاعدے سے فارغ ہو کر تو اللہ اکبر کہیں گے، صرف رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، باقی تمام مقامات پر اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ اچھا، تو کہتے ہیں قاعدے تشہد سے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور رفع الیدین کریں، رفع الیدین بھی کریں گے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے جو ہے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر تشہد کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، یعنی رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 739 جو ہے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، رفع یدین کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے چوتھا مقام ہے نماز میں رفع یدین کا۔ نماز میں 4 مقامات ہیں جہاں رفع یدین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک تو تکبیر تحریمہ، اور دوسرے رکوع میں جاتے ہوئے، تیسرے رکوع سے اٹھتے ہوئے، چوتھے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے۔ تو یہ 4 مقامات ہیں نماز میں جس میں رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، 4 مقامات، ان 4 ہی مرتبہ، ملک صاحب نے کہا نہیں، ملک صاحب نے کہا 4 مرتبہ رفع یدین بس، اس کے بعد نہیں، جہاں بھی جب بھی رکوع سے اٹھیں گے، رکوع میں جائیں گے رفع یدین کریں گے، تیسری رکعت سے کھڑے ہوں گے رفع یدین، تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کریں گے۔ اب تیسری اور چوتھی رکعت بدستور پڑھ کر بیٹھ جائیں۔ بدستور کیا ہوگا تیسری اور چوتھی رکعت پڑھنے کا؟ تیسری اور چوتھی رکعت پڑھنے کی کیا ہوگا جو ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں تشہد اول کے بعد پھر ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو پہلے کی رکعتوں میں تو ضمے سورہ کریں گے، سورت بھی ملائیں گے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھیں گے، لیکن آخر کی رکعتوں میں تشہد اول کے بعد کی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں گے، صرف سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں گے۔ لیکن اگر کسی نے سورت پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، اگر کسی نے سورت پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کے سلسلے میں خاص طور سے صحابہ نے جو اندازہ لگایا کہ کتنی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، تو 15 آیتوں کے پڑھنے کا یا اس سے آدھی پڑھنے کا اندازہ لگایا کہ اتنی آیتوں کی تلاوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کی رکعتوں میں بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس سے کسی نے پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل کیا ہے پہلی رکعتیں ضم سورہ کے ساتھ ہوں، سنت یہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت کہ پہلی 2 رکعتیں جو ہیں ضم سورہ کے ساتھ ہوں، اور آخر کی 2 رکعتیں یا 1 رکعت صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد ہوگا آخری قاعدہ، یہ 2 رکعتیں پڑھ لیا یا 1 رکعت یا 2 رکعت، جیسے 3 رکعت کی نماز ہے 1 رکعت پڑھے گا تشہد اول کے بعد، اور 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعتیں جو ہے پڑھے گا، تو فارغ ہو کر کے رکعتوں سے آخری تشہد کریں گے، آخری قاعدہ اور آخری تشہد۔ اس آخری قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟
اس میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ تشہد اول میں تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بائیں قدم کو بچھا کر بیٹھ جاتے تھے اور دائیں قدم قبلہ رخ انگلیوں کو کر کے کھڑا رکھتے تھے، لیکن آخری تشہد میں کیفیت اس سے مختلف ہوتی ہے۔ اس مختلف کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اصطلاح میں تورک کہتے ہیں۔ تورک یعنی آخری قعدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک کرتے تھے۔ تورک کہتے ہیں کہ بائیں قدم کو، بائیں پیر کے قدم کو دائیں قدم کی پڑلی کے نیچے کر لیں اور زمین پر بیٹھ جائیں، زمین پر بیٹھیں اور اس قدم کو جس پہ بیٹھے تھے قعدے اولا میں، اس قدم کو بائیں پڑلی کے نیچے کر لیں۔ یہ کیفیت جو ہے کہ بائیں پڑلی کے نیچے کر لیں دائیں قدم کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور دایاں قدم جو ہے، دایاں قدم کھڑا رہے گا، جیسے کہ قعدے اولا میں کھڑا تھا، اسی طریقے سے قعدے اخیرہ کے اندر بھی دائیں قدم کو کھڑا رکھیں گے عام طور سے۔ تو اس کو کہتے ہیں تورک۔ یہ آخری قعدے میں تورک، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس آخری قعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے، جب وہ سجدہ آتا یعنی آخری رکعت جس کے بعد سلام ہے، یعنی جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشہد وغیرہ کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں دائیں پڑلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنی بائیں جانب کے کولہے پر بیٹھتے، پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے۔ یہ طویل روایت سے پہلے گزر چکی ہے، ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو ابو داؤد میں حدیث نمبر 30 ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 30 ہے، اسی ابن حبان وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز سے کے سلسلے میں۔ تو یہ کیفیت ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی آخری قعدے میں۔ آخری قعدے میں تورک، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں عام طور سے ہوتا ہے عورتیں تورک کریں اور مرد جو ہے تورک نہ کریں، تو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے عورتوں کو کہتے ہیں ہر قعدے میں ہمیشہ وہ تورک ہی کے ساتھ بیٹھیں۔ ہمارے یہاں جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں حنفی فقہ کی روشنی میں، ان کے یہاں کیا ہے، جہاں بھی بیٹھتی سجدوں کے درمیان ہو یا جو ہے قعدے اولا ہو قعدے اخیرہ ہو، ہمیشہ وہ تورک ہی میں رہتی ہے، اور مرد ہمیشہ بغیر تورک کے بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نماز کا، اس میں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، قعدے اولا میں تورک نہیں ہے، قعدے اخیرہ میں تورک، پہلے قعدے میں تورک نہیں، آخری قعدے میں تورک ہے۔ فجر کی فرض نماز میں تہجد جو ایک ہی تیار رہی ہے، اس میں آ رہی بات۔ تو یہ تورک جو ہے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک ہی تشہد ہو، ایسی نماز جس میں ایک ہی تشہد ہے، تو اس میں کیا کریں گے؟ آیا تورک کریں گے یا تورک نہیں کریں گے؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال جیسے ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام، جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے، تو اس میں جو ہے آپ تورک کرتے تھے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء کی جماعت نے، جس میں امام شافعی رحمہ اللہ بھی ہیں، کہ چاہے تشہد دو رکعت کے بعد والی تشہد ہو، آخری تشہد ہو، یا دو تشہد ہو، تو دونوں صورتوں میں آخری تشہد جو ہے بہرحال تورک
کریں گے، تورک کریں گے، یہی سنت ہے، اس کی سنیت کے قائل ہیں کہ اس میں تورک ہوگا۔ دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، 2 رکعت والی میں تورک نہیں ہوگا، 4 رکعت جس میں 2 تشہد ہے تو آخری تشہد میں تورک ہوگا، اور جس میں جو ہے ایک ہی تشہد ہے تو اس میں تورک نہیں کریں گے، اس میں تورک جو ہے نہیں کریں گے، کیونکہ تورک کی جو تفصیل دوسری روایات کے اندر بیان کی گئی ہے کہ جب پہلے قاعدے میں بیٹھتے تو ایسا بیٹھتے، دوسرے قاعدے میں بیٹھتے تو تورک کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو جو ہے یہ تفصیل جن میں ہے اسی سے استدلال کرتے ہوئے جو ہے حنابلہ کے ہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قاعدہ جس میں 2 قاعدہ ہو اس میں آخری قاعدے میں جو ہے تورک کریں گے، جس میں ایک ہی قاعدہ ہے یا قاعدہ اولا ہے تو اس میں تورک نہیں کریں گے، قاعدہ اولا میں تورک نہیں ہے اور ایک ہی قاعدہ ہے تو اس میں بھی حنابلہ کے ہاں تورک نہیں ہے۔ شوافی کے ہاں جو ہے آخری قاعدہ چاہے 2 رکعت کے بعد ہو، چاہے 1 رکعت کے بعد ہو، چاہے 4 رکعت کے بعد ہو، اس میں تورک ہے، اس میں تورک کریں۔ امام شافعی وغیرہ کے ہاں اس میں تورک ہے کہ تورک کریں گے، کیونکہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے استدلال ہوتے ہوئے جب آخری سجدہ آتا اور آخری سجدے کے بعد جب بیٹھتے تو تورک کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جو ہے چاہے 2 رکعت کے بعد ہو، چاہے 1 رکعت کے بعد ہو، چاہے 4 رکعت کے بعد ہو، جو ہے آخر جس کے بعد سلام ہے، جس میں سلام پھیرتے ہیں جس تشہد میں، اس میں تورک کیا جائے گا۔ مالکیہ کیا ہے کہ ہر قاعدے میں تورک، چاہے اولا ہو چاہے ثانیہ ہو، مالکی کہتے ہیں ہر قاعدے میں تورک، احناف کہتے ہیں کسی قاعدے میں تورک نہیں، احناف کے یہاں کسی قاعدے میں نہ اولا میں نہ ثانیہ میں کسی میں تورک نہیں ہے، مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دونوں میں تورک، مردوں عورتوں میں تفریق کرتے ہیں احناف، وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں تورک کرے گی عورت اور مرد کسی میں بھی تورک نہیں کرے گا۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ دونوں میں تورک کریں گے، چاہے اولا ہو چاہے ثانیہ ہو، اور شوافی کہتے ہیں کہ آخری قاعدے میں چاہے 2 رکعت کے بعد ہو چاہے 4 رکعت کے بعد ہو، آخری قاعدے میں تورک ہوگا اور پہلے قاعدے میں تورک نہیں ہوگا۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے 2 قاعدہ ہے تو قاعدہ اولا میں تورک نہیں ہے، قاعدہ ثانیہ میں تورک ہے، اور جو ہے اس لیے اگر 2 رکعت والا قاعدہ ہے تو اس میں تورک نہیں۔ یہ ہے مذاہب کی تفصیل، یہ ہے مذاہب کی تفصیل جو ہے اس میں فقہی۔ کہتے ہیں جب آپ اس قاعدے میں بیٹھیں تو مردوں اور عورتوں کے تشہد میں بیٹھنے میں کیفیت صلاۃ میں کوئی فرق نہیں، یہ واضح ہونے سے پہلے بھی وضاحت آ چکی ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز کی کیفیت میں، اٹھنے بیٹھنے سجدہ اور رکوع میں کوئی کیفیت میں کوئی فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے اجتہادات، جن لوگوں نے بھی تفریق بیان کیا ہے ان کے اپنے اجتہادات ہیں۔ جب آپ اس قاعدے میں بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں، جس طرح دوسری رکعت پڑھ کر آپ نے قاعدے میں پڑھی تھی، اور رفع سبابہ بھی بدستور کریں، جیسے قاعدہ اولا میں رفع سبابہ ہے، انگلی کو اٹھانا ہے، حرکت دینا ہے، اس قاعدے میں بھی انگلی کو اٹھانا اور حرکت دینا ہے۔ اتحیات ختم کرتے ہیں، مندرجہ ذیل درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی کا نام ہے درود ابراہیمی۔ اس کو کون سا درود کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی، کیونکہ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہوا، اسے اس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور یہی درود پڑھنے کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اسی درود کے پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ اس درود کا اہتمام نماز میں یہی درود پڑھنا چاہیے۔ ہاں بعض الفاظ میں بعض روایات کے اندر بعض الفاظ میں کبھی زیادتی ہے، لیکن مجموعی طور سے
یہی درود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور جس کی تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ صحیح بخاری کی جو ہے روایت ہے. یہ روایت جو یہاں پیش کی ہے مصنف نے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جس میں یہ درود بیان کیا گیا ہے. اور اسی طرح درود کے دوسرے کلمات یہ ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو بعض الفاظ میں فرق ہے, اس میں ازواج کو بھی شامل, ازواج و ذریت کو بھی شامل کیا گیا. وہاں آل محمد ہے اور یہاں پر جو ہے ذریت کا ذکر ہے علی ازواجہ و ذریتہ. تو یہ درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ درود بھی صحیح بخاری میں, مسلم میں, صحیح بخاری میں دونوں جگہ موجود ہے. اب ہمارے عام طور سے یہاں بیماری ہے کہ لوگ جو ہے سیدنا اور مولانا اور کیا کیا اضافے کرتے ہیں درود پڑھتے ہوئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. تو سیدنا اور مولانا جس درود میں ہے وہ من گڑھت درود. جس درود میں بھی سیدنا یہ پہچان اور علامت ہے, جس درود میں بھی سیدنا اور مولانا کا اضافہ ہے وہ من گڑھت درود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا ہے, اس میں سیدنا اور مولانا نہیں. اس لیے انہیں اذکار کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, خاص طور سے نماز میں, جو اذکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. جو کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلے ہیں وہ جس طرح مؤثر اور ہو سکتے ہیں کوئی دوسرے کلمات نہیں ہو سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھا. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ہیں, ہمارے سردار ہیں, ہمارے آقا ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا, اس لیے ہم اس کو نہیں کہیں گے, اپنی طرف سے اضافہ نہیں کریں گے. کسی بھی صحیح روایت, مصنف کیا کہتے ہیں, کسی بھی صحیح روایت میں درود شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جو درود سکھایا تھا, جب اس میں الفاظ نہیں ہیں تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی پیروی راجح ہے, وہی پیروی کرنا چاہیے جو ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے, سیدنا کے لفظ سے خالی ہو, سیدنا کے لفظ سے خالی ہو, سیدنا کا اضافہ درود میں نہ کیا جائے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے. آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد, کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار درود بھیجتا ہوں, صلوات بھیجتا ہوں, اور تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجتا ہوں. یہ نسائی وغیرہ کی روایت, یہ نسائی وغیرہ کی روایت ہے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. تو درود کا پڑھنا, صلاۃ جس کو کہا جاتا ہے, درود کے فارسی سے لیا گیا ہے. صلاۃ علی النبی جو ہے اس کا مقام بڑا اونچا ہے. ایک مرتبہ آپ صلاۃ بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 مرتبہ صلاۃ بھیجتا ہے. ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ سلام بھیجے گا. اچھا, صلاۃ کا مطلب کیا ہے, درود کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے پڑھ تو لیا درود, لیکن درود کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ اللہم صلی علی محمد, کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے, جیسے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. تو اللہ کے صلاۃ بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ بھی اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے, اللہ کے صلاۃ بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کا ذکر
خیر کرتا ہے، اپنے نبی کا ذکر خیر فرشتوں میں ملائے اعلیٰ میں کرتا ہے۔ تو یہ ہو اللہ کے صلوات بھیجنے کا مطلب۔ اور ہمارے صلوات بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ دعا کرنا، کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے آپ کا ذکر خیر کر، آپ پر رحمت نازل فرما، آپ کے مقام مرتبے کو بلند فرما۔ تو ہم دعا کرتے ہیں، ہمارے صلوات بھیجنے کا مطلب کہ ہم نبی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے صلوات بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کرتا ہے اور آپ کے جو ہے کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اب اس درود سے فارغ ہونے کے بعد پھر کیا پڑھیں گے؟ دعا درود کا پڑھنا ضروری ہے۔ درود اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ آخری تشہد میں اگر کوئی درود نہیں پڑھتا، صلاۃ علی النبی نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ درود کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہ عام طور سے ہمارے یہاں تراویح میں ائمہ بخیلی کرتے ہیں، ائمہ بخیلی کرتے ہیں اور جو ہے جلدی سے تشہد پڑھ کے سلام پھر دیتے ہیں، غلط۔ اب درود کے بعد دعائیں بھی ہیں، درود کے بعد دعائیں پڑھنا ہے اور یہ وقت دعا کی قبولیت کا۔ نماز میں دو مقام انتہائی اہمیت کے ہیں، ایک تو سجدہ، سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے وہاں اہتمام کرنا چاہیے دعا کرنے کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب بندہ کب ہوتا ہے اللہ سے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو فَقَمَنٌ أَن يُسْتَجَابَ، تو دعا کرو، امید ہے کہ اس میں دعا تمہاری دعائیں قبول ہو۔ دعا کی قبولیت کا بہترین موقع سجدے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک تو سجدے کا اہتمام، اور دوسرے تشہد اخیر میں درود کے بعد، درود کے بعد سلام سے پہلے کا وقت، یہ وقفہ جو ہے دعا کی قبولیت کا وقفہ ہے۔ اس وقت بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کو بھی غنیمت جاننا چاہیے۔ تو یہاں دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یعنی آخری قعدے میں یوں دعا فرماتے ہیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم۔ یاد ہے؟ لوگ یاد نہیں کرتے دعائیں، باقی نیت یاد کر لیتے ہیں، نیت یاد رہتی، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز واسطے اللہ کے پیچھے امام کے منہ میرا کعبہ شریف کے، غسل کی نیت اور غسل جنابت کی نیت، غسل حیض کی نیت، غسل جمعہ کی نیت، کیا کیا ہر ایک کی جو ہے نیتیں یاد کر لیتے ہیں لوگ، لیکن دعا نہیں یاد۔ اور وہ دعا یاد کرنے کی ہے، وضو کرو تو کلی کرو تو یہ دعا، ناک میں پانی چڑھاؤ تو یہ دعا، چہرہ دھلو تو یہ دعا، ہاتھ دھلو تو یہ دعا، مسح کرو تو یہ دعا، پیر دھلو تو یہ دعا، لوگوں نے کر لیا ہے۔ من گھڑت چیزیں ہمیں زیادہ یاد رہتی ہیں، لیکن جو دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق عام طور سے نہیں ہوتی ہے، عام طور سے نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دعاؤں کو ہم یاد کریں، خاص طور سے نماز میں جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ تو یہ دعا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری قعدے میں پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ کے کاموں سے اور قرض سے۔
فرض سے اور گناہ کے کاموں سے تیری پناہ. فرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, ہر نماز میں پناہ مانگتے تھے. اور آج بینک قرض کا دروازہ کھول کے بیٹھے, سہولیات پر سہولیات قرض میں دے رہے ہیں, ہم اس کو قبول کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائیو, قرض یہ اچھی چیز نہیں. قرض لینا یہ اچھی چیز نہیں. آج پورا معاشرہ قرض میں ڈوبا ہوا. آج ہمارا پورا معاشرہ, غریب تو بچ جائیں, لیکن ہمارا مالدار طبقہ جو ہے سب کے سب قرض میں ڈوبے ہوئے. ہر کام ان کا قرض سے چلتا ہے. بیوی بھی قرضے پر ہوتی ہے, گھر بھی قرضے پر, گاڑی بھی قرضے پر, سب قسطوں پر چلتا ہے. قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے قرض انتہائی مجبوری درجے پر انسان کو لینا ہے. سودی قرض تو کبھی جائز نہیں ہے. عام قرض بھی کب لینا ہے؟ جب بالکل گزارا نہ ہو, ضرورت ہو تب لینا. ورنہ ایسے ہی قرض لے کر ہم کمپنی کھول رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, میں مت کھولوں, کب کام کروں, کیا ضرورت ہے اس کی؟ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں قرض سے پناہ طلب کرتے تھے رب العالمین. تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو ہے صحیح بخاری کی, صحیح مسلم کی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 832 ہے اور صحیح مسلم میں 589. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور طلب کرو. 4 چیزوں سے تشہد میں اللہ کی پناہ طلب کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. من شر فتنة المسیح الدجال. تو یہاں 4 چیزوں کا خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, زندگی اور موت کے فتنوں سے, اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے. یہ دعائیں ہمیں یاد نہیں رہتی. حالانکہ ہم نے کہا کہ ضرور طلب کرو, اس کا اہتمام کرو. ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو. کہ نبی سے, اور یہ بھی دعا جو ہے صحیح مسلم کی ہے. یہ دعا بھی صحیح مسلم کی ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ رضی اللہ عنہ کو سکھاتے, جیسا کہ انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے. جس اہتمام سے قرآن کی صورت سکھاتے تھے صحابہ کو, اس اہتمام سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھاتے تھے. لہذا اسے پڑھنا ضروری ہے. مصنف کہتے ہیں اس کا پڑھنا ضروری ہے. یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے. اسی طرح حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ, نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے. دعا کی درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا سکھا دیے جو میں نماز میں کیا کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا. یعنی معصیت کا, گناہ کا مجھ سے بہت زیادہ ارتکاب ہوا. یہ نفس پر ظلم, گناہ کرنا اپنے نفس پر ظلم ڈالنا. کسی اور کا نقصان نہیں کرتا ہے, اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. تو اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا. ولا یغفر الذنوب الا انت, اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا, بخشنے والا نہیں. فاغفر لی, کہ اللہ مجھے بخش دے, مغفرۃ من دے, اپنی طرف سے, اپنی طرف سے, اپنی بخش سے مجھے بخش دے. وارحمنی, مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم, یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے, غفور الرحیم. تو یہ دعا بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا تھا. تو یہ بھی
तशहुद में इंसान को पढ़ना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद के बाद सलाम फेरने से क़ब्ल ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा असरफ़तु व मा अंत आलिमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिमु अंतल मुअख़्ख़िरु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, ए अल्लाह मुझे बख्श दे, मा क़द्दमतु जो कुछ मैंने पहले गुनाह किया है, व मा अख़्ख़रतु और बाद में जो किया, अव्वल और आखिर तमाम गुनाहों का अल्लाह मग़फ़िर दे, व मा असररतु जो मैंने पोशीदा छिपा के किया, व मा अअलनतु और जो एलानिया तौर से किया है, व मा असरफ़तु और जो भी ज़्यादती मुझसे हुई, जो भी ज़्यादती जो है मुझसे हुई है तो उसे जो है माफ़ कर दे, वमा अंत आलिमु बिही मिन्नी और जिसको तू मुझसे ज़्यादा जानता है। इंसान गुनाह करता है, भूल जाता है, लेकिन अल्लाह को सब मालूम है। ये कहा वमा अंत आलिमु बिही मिन्नी जिसको तू मुझसे ज़्यादा जानता है, अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर तू ही जो है बारी अल्लाह मुक़द्दिम है और मुअख़्ख़िर अल्लाह के नाम से अल मुक़द्दिम अल मुअख़्ख़िर ये अल्लाह के सिफ़ाते नामों में से हैं कि अंतल मुक़द्दिम तू ही मुक़द्दिम है, यानी आगे बढ़ाने वाला, अपनी बारगाह में इज़्ज़त देने वाला, आगे बढ़ाने वाला तू ही है। अंतल मुक़द्दिम और पीछे ढकेलने वाला जो है तू ही है, पीछे करने वाला भी तू ही और आगे बढ़ाने वाला भी तू ही है। ला इलाहा इल्ला अंत तेरे सिवा कोई भी माबूद बराबर नहीं। तो ये दुआएं हैं मेरे भाइयों, ये नमाज में तशहुद के आखिर में इन दुआओं का एहतमाम इंसान को करना चाहिए। दुआ याद कर लीजिए और इसको पढ़िए। अब ये दुआओं से फारिग हो गए, इसके अलावा और दुआएं आप करना चाहते हैं, दुनिया आखिरत की जो चीज़ मांगना चाहते हैं आप इस वक्त कर सकते हैं। इस वक्त जो है आप इसके अलावा भी दुआएं, मासूरा दुआओं के अलावा भी अगर कुछ दुआ करना चाहते हैं तो आप शौक़ से कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, उस वक्त नहीं करेंगे। जब सलाम फेरेंगे तो फ़ौरन हाथ उठाएंगे। नमाज ये बेहतरीन वक्त है दुआ के लिए। नमाज में बंदा अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होता है। दुआ की कबूलियत का ये वक्त है। अल्लाह ने फरमाया जब तुम दरूद से फारिग हो तो दुआ करो, दरूद से फारिग हो तो दुआ करो, अल्लाह ताला कबूल करेगा। एक बंदे ने तहियात पढ़ी, दरूद पढ़ी और उसके बाद दुआ किया तो अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया इसकी दुआ कबूल हो। क्योंकि जो है दुआ का ही तरीका पहले अल्लाह की हम तहियात क्या है, अल्लाह की हमद सना है, नबी पर दरूद भेजा, पहले अल्लाह की तारीफ किया, हमद बयान की, फिर नबी पर दरूद भेजा, उसके बाद दुआ का ही तरीका। हम दुआ करना चाहते हैं तो पहले अल्लाह की तारीफ करें, फिर नबी पर दरूद भेजे, फिर जो मांगना है अल्लाह से मांगे। ये मांगने का तरीका, मांगने का ये तरीका होना चाहिए। नहीं हाथ फैलाते ही मांगना शुरू कर। अरे किसी के पास भी दुनिया में भी जाते हैं किसी के पास तो पहले तमहीद बांधना पड़ता है, पहले तमहीद बांधते हैं फिर अपनी ज़रूरत पूरी। तो अल्लाह रब्बे कायनात के सामने हाजिर हुए तो पहले अल्लाह की हमद सना बयान कीजिए, नबी पर दरूद भेजिए, उसके बाद तो तहियात तशहुद ने हमें ये सिखाया, इससे हमें ये दर्स मिलता है दुआ का तरीका क्या होना चाहिए, दुआ कैसे करें, ये सिखाया गया है तशहुद के अंदर कि पहले अल्लाह की तारीफ हो, फिर नबी पर दरूद हो और फिर उसके बाद दुआ। जितना तवील कर सकते हैं, हाँ जितना तवील करना चाहिए। इनफरादी आप पढ़ रहे हैं तो जितना तवील करना चाहें कर सकते हैं इनफरादी, हाँ, लेकिन जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो मुक्तदियों का ख्याल आपको रखना है, यानी कि अपने पीछे से छोड़ के भाग गया। अगर आप मुक्तदी है तो जितना इमाम सलाम फेरने से पहले आप पढ़ सकते हो उतना पढ़ सकते हैं। हाँ जितना पढ़ सकते हैं, आप मुक्तदी हैं तो जितना पढ़ सकते हैं सलाम से पहले पढ़ना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन, इसके बाद आखिरी रुकन क्या नमाज का है, सलाम फेरना। आखिरी रुकन है सलाम फेरना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दाएं तरफ सलाम फेरते तो कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बाएं तरफ सलाम फेरते तो कहते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये अबू दाऊद की रवायत।
ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس سے پہلے جو دعا ہم نے پڑھی ہے حضرت علی والی، وہ اس کی روایت ہے صحیح مسلم کی، اور یہ روایت جو ہے سلام کی حضرت عبداللہ مسعود سے، یہ ابو داؤد وغیرہ کی جو ہے روایت ہے۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن حبان وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام کرتے ہیں۔ تو سلام کے کلمات کیا ہوتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت وائل بن حجر روایت کرتے رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ دائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی صرف دائیں طرف والے سلام میں برکاتہ کا اضافہ کرتے۔ یہ روایت بھی ابو داؤد کی ہے۔ تو دو طریقے ہو گئے سلام میں، ایک تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طریقہ ہے جو آج کل عام طور سے رائج ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمۃ اللہ کے ساتھ برکاتہ کا اضافہ، اور دوسری طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف برکاتہ کا اضافہ اور بائیں طرف سے برکاتہ کا اضافہ نہیں بلکہ ورحمۃ اللہ پر بات ختم کر دیجیے۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور سلام اسی طرح پھیرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں سلام پھیرنا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نے تشہد کی مقدار بیٹھ کر کے ہوا خارج کر دیا تو اس کی نماز پوری ہو گئی، چلنے لگا، دوڑنے لگا، بات کرنے لگا تو نماز پوری ہو گئی، سلام ضروری نہیں ہے۔ یہ فقہ میں موجود ہے، یہ سلام جو ہے ضروری نہیں ہے۔ خروج بسنعی، کوئی بھی کام ایسا کر دے جو نماز کے منافی ہے تو نماز ہو گئی، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کسی نے اللہ تکبیر تحریمہ نہیں کہا تو نماز شروع نہیں ہو سکتی اس کی، اور تحریمها التکبیر تحلیلها التسلیم، اور اس کا اختتام سلام سے ہے۔ آخر میں سلام پھیرنا ضروری ہے۔ اب اگر کسی کو سلام پھیرنے سے پہلے تشہد پڑھ لیا، ہوا خارج ہو، وضو ٹوٹ گیا، سلام نہیں پھیرا تو کیا ہوگا؟ نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوئی، اس کو وضو کر کے پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی، اس کو وضو کر کے پھر سے نماز جو ہے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ایک رکن باقی ہے۔ سلام یہ رکن ہے، یہ باقی ہے، اس سے پہلے انسان کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو پھر سے وضو کر کے نماز دہرانی پڑے گی۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیرا۔ تشہد نہیں ہوگا، اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو جو جس کو بھول گئی تو اس کو سجدے سے کرنا، یاد کرنا چاہیے، تو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نہیں شیخ، اگر پڑھنا بھول گیا تو سجدے سے کرنا پڑے گا۔ ہاں، شوافے کے یہاں سجدے سے لازم ہے۔ کبھی کبھی امام کے ساتھ یہ نہیں پڑھ پاتے، ہاں، امام کے ساتھ جب نماز پڑھتے تو مصیبت میں نے ذکر کیا نا، خاص طور سے رمضان میں نہیں پڑھنے دیتے، درود نہیں پڑھنے دیتے۔ اس میں تو آج کل عام نماز میں بھی جو ہے مشکل ہوتا ہے، مشکل سورہ فاتحہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے ائمہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے، دعا ہی کر سکتے ہیں ہم، ہدایت دے۔ ایسے ائمہ ہیں کہ صرف سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہماری سورہ فاتحہ نہیں مکمل ہوتی ہے، وہ سجدے میں رکوع میں پہنچے ہوتے ہیں۔ دعا استفتاح، دعا ثنا وغیرہ نہیں پڑھتے، اللہ اکبر قرأت شروع ہو جاتی ہے، تمام سنتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے۔ ہاں ہاں، تشہد میں دونوں پیروں کو کھڑا کرتے ہیں، غلط، یہ غلط ہے۔ دونوں پیروں کو کھڑا نہیں کریں گے، صرف دونوں پیروں کو زیادہ، اگر کوئی مجبوری ہے تو دونوں، اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ صرف جو ہے دونوں سجدوں کے درمیان اگر کوئی دونوں قدموں کو کھڑا کیے ہوئے تو کوئی بات نہیں، بیٹھ سکتا ہے۔
ورنہ اس میں بھی قاعدے میں بھی وہی ہے کہ بایاں پیر بچھا کر کے دایاں پیر کھڑا رکھنا چاہیے، ورنہ تشہد میں، نہ تشہد اول میں اور نہ ہی تشہد شادی میں یہ جائز صحیح نہیں۔ نہیں اولا میں بھی نہیں، وہ دونوں قدموں کو صرف جو ہے صرف جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس نے ذکر کیا ہے وہ صرف دونوں سجدوں کے درمیان۔ جو آ جائے ہاں تو وہ انشاءاللہ ہاں کریں چھوڑیں گے۔ جو دوسری آگے میٹھا ہے، میٹھے سے مجھے دشمنی ہے۔ دوسری جو نماز آتا ہے نا لوگ پڑھتے ہیں ہاں تو کئی جو ہے وہ اقامت نہیں کہتے، ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آ کر ہاتھ لگا دیتا آدمی، ہاں اس میں کیا ہے بحث؟ مطلب یہ ایک سے منفرد نماز پڑھ رہا ہے، منفرد اپنا نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا آتا ہے اس کے ساتھ جماعت بنا لیتا ہے، یہی ہے نا، بنا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سے نماز پڑھ رہا ہے اتنا اور کوئی آیا، یعنی امامت کی نیت شروع سے ضروری نہیں، امامت کی نیت شروع سے ضروری نہیں۔ جیسے استدلال بخاری کی روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن عباس اٹھے، انہوں نے بھی اسی طرح وضو کیا، پھر آ کر کے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ شروع سے نہیں تھے، بعد میں آ کر کے شامل ہوئے۔ تو امامت کی نیت بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، شروع سے امامت کی نیت کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تنہا تو امامت کی نیت نہیں کرے گا، لیکن بعد میں کوئی آ کے شامل ہو گیا تو منفرد کو امام بنانا یہ جائز ہے، منفرد کو امام بنانا جائز ہے، لیکن اشارہ کر دینا چاہیے، اشارہ ہاتھ لگ دے، کچھ اشارہ کر دینا چاہیے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ میری اقتدا کر رہا ہے، نہیں آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں اس کو پتہ ہی نہ ہو، یہ غلط۔ کوئی اگر نفل نماز پڑھ رہا تو اس کے پیچھے اپنی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے، متنفل کے پیچھے مفترض اور مفترض کے پیچھے متنفل کا نماز پڑھنا جائز ہے۔ جیسے بخاری کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لیتے، اس کے بعد جا کر اپنے قبیلے میں امامت کراتے، اپنے قبیلے کے امام بھی تھے، اور یہاں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء پڑھتے، پھر لوٹ کر اپنے قبیلے میں جاتے اور ان کی امامت کراتے تھے، حالانکہ آپ پڑھ چکے ہوتے۔ تو اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ متنفل کے پیچھے مفترض نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ فرض نماز ایک ہی نیت سے دو مرتبہ نہیں پڑھ سکتے۔ فرض نماز ایک ہی نیت سے، ایک نماز ایک ہی نیت سے، فرض کی نیت سے دو مرتبہ پڑھنا صحیح جائز نہیں۔ تو اور اسی طریقے سے متنفل کے مفترض کے پیچھے متنفل پڑھ سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں نماز مسجد عقیق میں نماز پڑھائی، دیکھا نماز سے فارغ فجر کی نماز، دیکھا دو آدمی بیٹھے ہوئے مسجد میں، بیٹھے ہوئے نماز میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ نے نماز کے بعد ان دونوں کو بلایا، کہا بھائی تم لوگ میرے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوئے نماز میں؟ کہا یا رسول اللہ ہم پڑھ کے آئے تھے، ہم فجر پڑھ کے آئے تھے، اس لیے آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو۔ تو کہا آئندہ جب اس طرح کا ہو، تم پہنچو جماعت ہو رہی ہو تو شامل ہو جاؤ، گرچہ پڑھ کے آئے ہو، تمہارے لیے یہ نفل ہو جائے، تمہارے لیے یہ نفل ہو جائے گی۔ تو بعد میں پڑھنے والا متنفل ہے اور نماز فرض ہو رہی ہے اور اپنا فرض پڑھ چکا ہے، تو متنفل کے پیچھے مفترض، مفترض کے پیچھے متنفل کا نماز پڑھنا یہ جائز ہے، احادیث سے ثابت۔ ایسا بتائیے کہ دوسری نماز جو نماز ہو رہی ہے اقامت شرط نہیں، ہاں اقامت جو ہاں شرط نہیں، اقامت کا وقت ہی نہیں۔ اگر انسان تنہا بھی فرض پڑھتا ہے، سنے سے تنہا بھی فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو اقامت کہنی چاہیے، اقامت کہہ کے شروع کرنا چاہیے۔ ہاں فرض نماز، فرض نماز، فرض نماز چاہے جماعت سے ہو چاہے منفردن پڑھتا ہے تو اس کو اقامت کہنی چاہیے، بلکہ علماء نے کہا اذان بھی دینا چاہیے،
अजान देकर इकामत कह के उसको नमाज शुरू करनी चाहिए। लेकिन मस्जिद की अजान हो चुकी है, आम है, इसलिए अजान हो गई लेकिन इकामत तो उसको कहनी पड़ेगी। शायद शेख साहब घर में भी हो। हाँ, घर में भी आप पढ़ रहे हैं फर्ज नमाज तो इकामत कह के पढ़ेंगे। अगर सुन्नत पढ़ रहे हैं पीछे से कोई आके बयान किया हाँ, तो आप सुन्नत, आप अपनी नीयत नहीं बदलेंगे। और जिस नीयत से आप खड़े हुए हैं उसी नीयत से वो नमाज पढ़ेंगे। नीयत बदलेंगे तो आपकी नमाज खत्म हो जाएगी। नमाज के दरमियान नीयत नहीं बदलेंगे। जिस नीयत से आप खड़े हुए हैं उसी नीयत से आप अपनी नमाज पूरी कीजिए। वो जिस नीयत से शामिल हुआ है उसकी नमाज उसके नीयत के मुताबिक, आपकी नमाज आपकी नीयत के मुताबिक। हाँ, अगर जहरन आप नवाफिल को जहरन पढ़ा जा सकता है। अगर आप जहरन करना चाहते हैं कर सकते हैं, जायज़ है। हाँ, औरतों के लिए कहते हैं औरतों के लिए इकामत शर्त नहीं है। इकामत जो है शर्त नहीं है, लेकिन अगर कह लेती है तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि औरतों के लिए जमात ज़रूरी नहीं है। उनके लिए जो है जमात ज़रूरी नहीं है औरतों के लिए। वो चेन्स में नमाज पढ़ते हैं, सला हो गई फिर दूसरा ज्वाइन हो रहा, उसके पीछे दूसरा ज्वाइन हो रहा, वो सिलसिला चलता ही रहता है। असल चीज़ यही मुसीबत है आजकल ना। आजकल ये मुसीबत है कि लोग एहतमाम नहीं करते। असल जमात पहली जमात, असल जमात जो ज़रूरी है, वाजिब है, जिसमें शामिल होना ज़रूरी है, वो पहली जमात है। वही जमात है। बाकी जमातें जो है ये तसल्ली के लिए, ये दिल को खुश रखने के लिए बस। असल जमात पहली जमात। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस तरह की जमातें नहीं पाई जाती थी। एक मरतबा का वाक़या है कि आप जमात से फारिग हुए तो देखा कि जो है एक शख्स आया हुआ है और कोई नहीं है, जमात ख़त्म हो गई। तो कहा मैं ये तसद्दुक़ अला हाज़ा, इस पर कौन सदका करेगा, यानी इसके साथ कौन मिलकर जमात करा लेगा। तो हज़रत अबू बकर आगे बढ़े और जो है जमात करा ली उसके साथ। शामिल तिरमिज़ी की रवायत। तो एक आध वाक़यात इस तरह के हैं। ये आजकल जो ये तो आम माहौल बन चुका है। आम माहौल, लोग बैठे रहते हैं, गप करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, अगर दूसरी जमात तो मिल जाएगी। दूसरी जमात जमात नहीं है, सब पहली जमात जमात है, उसी में शामिल होने की इंसान को कोशिश करनी। ठीक है, ये उंगली को हरकत कैसे देंगे, मतलब आधे इसमें ऊपर नीचे करते हैं वो सही है? ऊपर नीचे, बस ऊपर नीचे कि ऐसे एक ही जगह पे ऐसे आप हरकत देंगे? नहीं, देखिए आप बैठे हैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे। कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं पूरा ऊपर ऐसे, जैसे भी हो उसको कोई कैफियत जो नहीं हो, हरकत देना है उसको। शेख साहब, ये दूसरी रकात में तबर्रुक अगर नहीं करें, तबर्रुक नहीं करें, क्योंकि जगह की कमी होती है। हाँ ना, तबर्रुक नहीं, नमाज हो जाएगी। तबर्रुक सुन्नत, मैंने कहा सुन्नत है, फर्ज और वाजिब नहीं, सुन्नत है। इसको कोशिश करनी चाहिए करने की, लेकिन अगर आप जमात में हैं, जगह तंग है, बैठ नहीं सकते तो आप। कुछ लोग जगह तंग रहते तो भी वो बैठ जाते हैं, तो पूरा उनका जो वजन है दूसरे पर वाले पे। नहीं, तो एहतियात करना चाहिए। तबर्रुक सुन्नत है, फर्ज और वाजिब नहीं। बहुत से लोग तो बैठ ही नहीं सकते चाहिए। आप खास तौर से जिनको आदत नहीं है उनके लिए तबर्रुक करना मुश्किल होता है, आदत डालनी चाहिए। एक सवाल था फर्ज नमाज का। हाँ, ये वही तबर्रुक का सवाल।